بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی کا نصب العین فقط آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی کا نصب العین فقط آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے۔ عرض یہ ہے جمعرات کو ہماری اس مجلس ذکر کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست ہو جائے تاکہ ہماری اصلاح حال ہو جائے اور ہم دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں جو بیٹا یا بہو یا نوکر ملے وہ کسی جسمانی بیماری یا امراض میں مبتلا ہو، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھوں سے لولے، پاؤں سے لنگڑے اور آنکھوں سے بہنگے ہوں۔ غرض ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ہو وہ ہر لحاظ سے صحیح سلامت ہو۔ میں کہا کرتا ہوں جس عقل سے ہم اپنا معاملہ کرتے ہیں اگر اسی عقل سے اللہ تعالیٰ سے معاملہ کریں تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ اس مجلس کا مقصد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے، بیعت کنندہ بیعت لینے والے سے عہد کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم مجھے بتلائیں گے میں اس کو مانوں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ جن لوگوں نے مجھ سے بیعت کر رکھی ہے ان کے لیے میرا کہنا ماننا ضروری ہے، بشرطے کہ میں ان کو کتاب و سنت کے احکام کے ماتحت کوئی حکم دوں۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام کی تعمیل فرض عین، اسی طرح یہ بھی لازمی ہے۔ میری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن پوچھیں گے میں نے اپنا فلاں بندہ تمہارے پاس بھجوایا تھا، تم نے اس کو کیا سکھلایا تھا؟ جس طرح ماں باپ کا کہنا ماننا فرض عین، اسی طرح شیخ کا حکم جو شریعت کے دائرے میں بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو اس کا کہنا ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر ماں یا باپ پانی مانگے اور بیٹا پانی دینے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ بیٹے کا مواخذہ کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ والدین کا حق، یا رسول اللہ والدین کا حق ان کے بیٹے پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور تیرا دوزخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، قبول فرمائے۔
مہربانی کرو. اللہم ذو جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس فتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہم ذو جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی. پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہ جھونک آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. حدیث قدسی کہتے ہیں ویسے تو سب احادیث وحی الہی ہیں، ویسے تو سب احادیث وحی الہی ہیں، جس طرح قرآن پاک وہی ہے اسی طرح حضور کا ایک فرمان بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں. قرآن پاک متن ہے،
حدیث شریف اس کی شرح ہے یہ آپ کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، حدیث شریف کی تقریباً 12 کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ نے بے مثال حافظ، سبحان اللہ۔ اب یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد ہے، 6 لاکھ احادیث، اور یہاں بخاری شریف میں ان دونوں جلدوں میں 7275 حدیث ان میں ذکر ہے، تعلیقات کو ملا لیں تو 9000 کے قریب حدیث ہیں۔ اللہ نے بے مثال حافظ عطا فرمایا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تمام حدیث وحی الہی، قدم قدم پر رہنمائی، حضور کی ایک مبارک ادا محفوظ اگنا ہے۔ بھائی ان حدیثی کتابوں کا زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، قدم قدم پر رہنمائی۔ سب نور سے بھری ہوئی ہیں۔ باب التخلی عند القضاء الحاجہ، بھی سبق مرا کر رہا تھا۔ دیکھو بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء میں جانا، قضاء حاجہ کے لیے جانا ایک طبی عمل ہے، ایک طبی حاجت ہے، ضرورت کے موقع پر ہی بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ لیکن قضاء حاجت کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے کتنے آداب بدلائے ہیں، کتنے آداب۔ میرے حضرت ابو داؤد شریف کے سبق میں 9 آداب بدلائے، 9 آداب۔ ان میں سے ایک ادب تعظیم قبلہ ہے، تعظیم قبلہ، اللہ گھر کی تعظیم، اللہ گھر کی تعظیم، کہ قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پش ہو جاتا، قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پش ہو۔ کہ اللہ گھر کی تعظیم سے قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پش ہو۔ بخاری شریف میں ہے فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها،
کہ قضاء حاجت کا وقت کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پش ہو. ایک ادب یہ بھی ہے کمال نظافت خوب صفائی حاصل کرنا کمال نظافت کہ پہلے ڈھیلی سے استنجا کر لیں اور پھر پانی سے استنجا کر لیں. اہل قباء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس قباء بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں. تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کی پاکی کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہم پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں اور پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں. اب تو شہروں میں ہے نا, ورنہ دیہاتوں میں میں نے نارم منڈی میں قرآن پاہر کو کیا 77-78 میں. وہاں پر مسجد میں یہ استنجا خانے ہوتے تھے, لیکن باقی بڑی حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا یار. بس وہ کھیتوں میں جنگل میں وہاں پر آپ نے شیر صاحب دیکھا ہے وہ ہے یا گلبرگ میں رہے. اللہ چلو کوئی بات نہیں, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں پہلے دیہاتوں میں شہروں میں ہاں بالکل ایسے. اللہ نے بھائی فاروق صاحب جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے سبحان اللہ. یہاں سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے, 2 مجلسیں, ایک جمعے کے بعد بھی ہوتی ہے. یہ تو جمعہ ہوتا ہے نا, اس سے میں کوشش کرتا ہوں کہ خیر کی بات آپ تو پہنچ جائے. طبیعت میری اوپر نیچے رہتی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربان, آپ کو بیان ملے نہ ملے, آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ پہلے قدم پر مل گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے آپ گھر سے چلے بس ایک قدم نیکی الحمدللہ. نیکی کا میں وہاں ساہیوال میں تھا, ایک جلسے میں پہنچنا تھا. جلسے میں کئی جگہوں میں بعض دفعہ حاضری دینی ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک اور جگہ بات چیت تھی, وہاں کو تاخیر ہو گئی. تو آخری جلسے میں جہاں پہنچنا تھا وہاں پر کچھ ذرا انتظار کر رہے تھے. تو ان کے جو خطیب صاحب تھے وہ بھی خیر بڑے اچھے انداز سے اپنے مجموعے کو تسلی دے رہے ہیں. مجموعہ کہنے لگے پکا ٹائم تو اسرائیل دا ہی ہوتا ہے, پکا ٹائم تو اسرائیل دا ہی ہوتا ہے, باقی تو ارادہ ہی ہوتے ہیں. پکا ٹائم تو اسرائیل وہ بڑے ٹائم جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ہاں موت تو وقت مقرر ہے وہ نہیں کرتا. اور کرتا رہتا ہوں نظام بھی اللہ میاں کا ہے, ہم بندوں کیا نظام. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ روس میں پہلے ایک دور گزرا, وہاں پر یہ ہوائی جہاز کے جو پائلٹ تھے ان کے پر بڑی سختی تھی کہ آپ نے وقت پر پہنچنا ہے, بڑی سخت سزا تھی اگنا, لیکن پھر بھی لیٹ ہو جاتے تھے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. یہ سوال جواب کی پڑتی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں. الحمدللہ. سوال جواب کی پرچی تھی کہ یہ زیر ناف بال یہ کہاں سے کہاں تک ہے، ان کو صاف کرنا چاہیے. خیر اس کا جواب دیا تھا. میں کہا آپ کو پوری حدیث شریف پڑھ کر سنا دوں گا، یعنی قدم قدم پر رہنمائی ہو جانا. قال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اما جان کا بڑا احسان ہے اس امت پر. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. کہتے ہیں ہر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر عمر شریف میں بعد سے بات بڑھ جاتی ہے. اخیر عمر شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعدد نکاح فرمائے. وہ بھی اپنی پوری مبارک جوانی کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ام المؤمنین ہر خطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر شریف میں ان کے ساتھ نکاح فرمایا. وہ 2 خامدوں سے یہ کے بعد دیگرے بیوہ تھی. آپ کی عمر شریف 25 سال اور ان کی عمر ایک قول میں 40 سال اور ایک میں 45 سال ہے. آپ سے 15 یا 20 سال عمر میں بڑی تھی. آپ نے اپنی پوری مبارک جوانی کا زمانہ ان کے ساتھ گزار دیا. ان کے ہوتے ہوئے کوئی آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا. آپ کی زیادہ اولاد بھی انہی سے ہی. ہر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی بیٹی ہے. اخیر ان کی وفات کے بعد یا کہاں تقریباً 28 سال آپ کے مبارک عقد میں رہیں. ان کی وفات کے بعد پھر اخیر عمر شریف میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعدد نکاح فرمائے. ان میں ہر ام المؤمنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے نکاح میں اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی. کہتے ہیں دین کے 3 حصے ہیں، 2 حصے امت تک پہنچانے والی ہر ام المؤمنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں اب بہت بڑا ہے. اس موضوع پر اور ذکر خیر گھڑی ہے، وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن چلو ایک لفظ ہی مل جائے. اب آپ یہی روایت پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشر من الفطرتی 10 چیزیں فطرت سے ہیں، سنت سے ہیں. وہ پڑھ ہاں کہ 10 چیزیں سنت سے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 10 چیزیں یہ فطرت سے ہیں، یعنی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے. فطرت سلیمہ سلیم طبیعت کا تقاضا یہی ہے کہ ان 10 چیزوں کو اپنایا جائے گا. یعنی اچھی طبیعت کا تقاضا یہی ہے کہ ان چیزوں کو اپنایا جائے. 10 چیزیں فطرت سے ہیں یعنی سنت سے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. ان میں سے ایک قص الشارب مونچھوں کو کترنا. قص الشارب مونچھوں کو کترنا. دیکھو مونچھیں بنانے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ سامنے سے مونچھیں کتر لیں، کینچی کے ساتھ کتر لیں کہ یہ لب ظاہر ہو جائے. ایک طریقہ ہے کہ سامنے سے مونچھیں کتر لیں، بنا لیں کہ یہ لب ظاہر ہو جائے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے. باقی کا ہے مونچھ رکھیں لیکن سامنے سے کتر لیں. جب پانی پئیں تو بال وغیرہ آگے وہ پانی میں نہ گرے گا. ہاں یہ دھیان کہ سامنے سے مونچھیں کتر لیں کہ لب ظاہر ہو جائیں. اور ایک یہ ہے
کہ کینچی کے ساتھ مبالغے سے کاٹ لیں، کینچی کے ساتھ مبالغے سے کاٹ لیں کہ چمڑا ظاہر ہو جائے۔ کینچی ہے، یہ مشین ہے، میں پہلے کینچی سے بناتا تھا، اب یہ ہے کہ مشین آ گئی، مشین باہر مشین سے بنا رہے ہیں، بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں اللہ آپ کو لے جائے حج یا عمرے کے اوپر، ہاں تو وہاں پر ہے ایک، یعنی مشین سے بال منڈوانا، مشین سے بال بنانا، مشین سے بال بنانا، یہ بھی کینچی میں داخل ہے۔ یاد رہا آگے ایک ہے اسرے سے بال منڈوانا، اس کو حلق کہتے ہیں، حلق ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر قصر ہے قصر بھی کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو طریقے ہیں مونچھے ہیں، ایک یہ کہ سامنے سے مونچھے قطر لیں کہ لب ظاہر ہو جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کینچی کے ساتھ مبالغے سے کاٹ لیں، مبالغے سے کاٹ لیں، کینچی کے ساتھ مبالغے سے کاٹ لیں کہ چمڑا ظاہر ہو جائے۔ دوسری صورت وہ اعفاء اللحیہ، داڑھی کا بڑھانا ہے، داڑھی کا بڑھانا۔ بہرحال اس کی بھی نیت کر لیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اعفاء اللحیہ، اللہ اپنی مہربانی۔ مجھے اندازہ ہے کہ داڑھی کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ جہاں آپ نے ہمیں اور خوبیوں سے نوازا ہے، یا اللہ اس مبارک سنت کے نور سے بھی ہمیں نوازتے ہیں۔ اللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے کئی ہمارے بزرگ بھائی رحمت تشریف لا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے باہر کی داڑھی دی تھی، داڑھی رکھ لی الحمدللہ، اللہ ورنہ داڑھی کی محبت اللہ نے ہمارے سب بھائی میں رکھی الحمدللہ، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھا، محبت سے رکھ کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ بس یہاں داڑھی رکھ لیں، پھر جنت میں داڑھی نہیں، وہاں جردم مردن یا رکھنا، بات اللہ سب کو نصیب کرے۔ وہاں تو ایک روایت میں آتا ہے وہاں 3 سال کا بچہ فوت ہو یا 60-70 سال کی عمر میں فوت ہو یا بڑی عمر میں، ہر ایک کی عمر آگے ہے، ایک قول میں 30 سال اور ایک میں ہے بس یہ 33 سال 32 سال 33 سال اس سے قریب عمر کر دی جائے گی۔ اللہ اپنی، یہاں تو آپ کا قد چھوٹا سا ہے، وہاں تو بھائی حدیث میں آتا ہے 60 ذرا قد ہوگا، 60 ہاتھ یاد کرنا، شاید مینار پاکستان سے بھی آپ اونچے ہوں یا وہاں اللہ تعالیٰ اپنی محنت ہر آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ عطا فرمائے گا، ان کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا یا وہ سواک اور مسواک کرنا، یہ بھی ہے، یہ بھی حضور کی یہ بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے مسواک کر کے نماز پڑھیں تو مسواک نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ایک نیک عالم دین تشریف لائے، کہنے لگے میں مدرسے میں اپنے اساتذہ کو وظیفہ دیتا ہوں تو پہلے مسواک کر کے وضو کرتا ہوں، مسواک کے ساتھ وضو کر کے پھر ان کو تنخواہ دیتا ہوں، پھر کہ شاید اس عمل کی برکت سے، مسواک کی برکت سے ان کی تنخواہ میں 70 گنا برکت ہو جائے الحمدللہ۔ وقص الاظفار، ناخن کترنا یاد رکھنا، ناخن کترنا بھائی یہ بعض ہے نا، بعض عورتیں ناخن بڑھا لیتی ہیں یا کوئی مرض بھی بالکل غلط ہے طریقہ نہیں، وہ تو بخاری شریف میں حدیث گزری، یہ ناخن ہے، ناخن یہ تو مدن حبشہ، یہ تو حبشیوں کی چھری ہے، چھری یاد رکھا، یہ تو حبشی لوگ اس کو چھری کے طور پر استعمال کرتے تھے، یاد نہ تھا بھائی۔ اللہ نے ہمیں جو زینت ہے، یہ زینت وہی ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو جاتا ہے۔ ہاں
بتلا دیا جائے. ہاں اللہ اپنی مہربانی سے. اب آپ دیکھیں میں بھی اللہ کا شکر ہے جمعے سے پہلے کوشش کرتا ہوں. ناخن بڑے ہوئے ہوں تو جمعے سے پہلے بھی کاٹ سکتے ہیں، ورنہ جمعے کو الحمدللہ مجھے بھی جمعے کو الحمدللہ مونچھ ہی بناتا ہوں، ناخن بھی کرتا ہوں. یوں لگتا ہے جیسے کہ بھائی سب یہ جمعے کے دن دلہا بن جاتے ہیں الحمدللہ. اللہ ماشاء اللہ. آپ دیکھ لیتے اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. غسل البراجم، غسل البراجم فرمائے جو انگلیوں کے اوپر جوڑ ہیں فرمائے ان کو دھو لے، صاف کر لیں. بعض دفعہ میل کچیل ہوتی ہے فرمائے ان کو بھی دھو لیا جائے گا. ہاں وہ نتف الابط، نتف الابط آگے یہ بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا. اگر پہلے سے کوئی اکھیڑنے کی عادت ہو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مشکل ہوتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اسرے سے صاف کر لیتے. یہ بہن جیسے بغل ہیں بغل بنا لیتے ہیں، یہ اسرے سے صاف کر لیتے ہیں، یا جیسے بلیڈ سے صاف کر لیتے ہیں. اور یہ بھائی یہ شریعت مطہرہ ہے. ہاں یہ سکھ حضرات دیکھیں بیچارے وہ اتنا وہ بال اکاڑتے ہیں، وہ کیا شکل بنی ہوتی ہے. اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے. آگے وہ حلق العانہ، حلق العانہ زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا. جمعے کے بعد سوال جواب کی مری سے پڑھتی آئے گی زیر ناف بال کہاں صاف کریں، تو پھر ان کو اسی حدیث کی روشنی حلق العانہ کہ زیر ناف. یہ دیکھو بیٹھے ہوتے ہیں نا یا بس یہ جو کچھا باندھنے کی جگہ ہوتی ہے، کیا لفظ بولتے ہیں، انڈر ویئر کہتے ہیں. آئیے جو اس کو باندھنے کی جگہ ہے یہ بھائی جہاں سے بل سپڑا ہوتا ہے نا یہ. ہاں زیر ناف کا مطلب ناف کے نیچے مطلب یہ ہے کہ جو بیٹھنے کی جگہ جہاں سے بل سپڑ جاتا ہے یہاں. اور پھر بول و براز پیشاب پخانے کی جو آس پاس کی جگہ ہے، جو سیاسی جگہ ہے، سیاسی جگہ یہ وہ صحیح فرمایا جہاں تک ہو سکے وہاں سے بالوں کو صاف کر لیں. بول و براز پیشاب پخانے کے آس پاس کی جگہ آگے جو سیاسی جگہ ہیں ان کو صاف کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. غالب کا ایک شعر ہے تو عجیب سا ہے لیکن ہے حقیقت کا لگ رہا. غالب کا شعر ہے کہ غالب سورج سے دھوکہ نہ کھائیو کہ جائے مخصوص سب کی کاڑی ہے. سورج سے دھوکہ نہ کھائیو جائے مخصوص سب کی کاڑی ہے. یہ جو سیاسی جگہ ہے اسی طرح اشارہ ہے. تو میں سورج سے کیا دھوکہ کھانا ہے تو بات تو حقیقتی ہے. یہ جو سیاسی جگہ ہے آس پاس کی جگہ یہاں کے جو بال وغیرہ ہیں وہ صاف کر لیے جاتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. حلق العانہ تو بہرحال فرمائے یعنی اللہ نے دین کیسا پیارا دین دیا ہے. ہم نے کہا قدم قدم پر رہنمائی آتا رہا. وانتقاص الماء اور پانی سے استنجا کرنا، پانی سے استنجا کرنا. اب آپ دیکھ لیں پانی سے استنجا کر لیتے ہیں کتنی. ابھی انگریز وغیرہ ہیں ان کے ہاں تو پانی کا سلسلہ ہے بھی اور ٹیشو پیپر وغیرہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ سینٹمنٹ وہ لگا دیتے ہیں بھائی پانی سے. اب غیروں کی کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایک جملہ حل کر دیتا ہوں، غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے. جن کے پاس دیسی گھی موجود ہو ان کو ڈاکٹر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. نقل وہ اتارے. ہاں شہد آپ کے پاس ہے، دودھ آپ کے پاس ہے. ہاں ان بیچاروں کے پاس کیا ہے، ان کو تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا ہے.
اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے بھائی یار. ہاں وہ آپ کی نقل اتارے. ہاں ایسا کبھی احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو. جو دولت آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں رہا. ہاں یہ جو ایمان کا نور ہے یہ ہے آپ پاس دولت. ہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب آ رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کی پورے کی نشانی آ رہا ہے. یہ ہندوستان پہلے پانی بند کر رہا ہے پانی بند کر کے دکھائے رہتا ہے. ان کی ذات سے کون مقابلہ کر سکتا ہے. بہت بڑی قدرت ہے ان کی. اللہ بندہ نام ہی بے بسی کا ہے. وہ تو ڈھیل دیتا ہے اپنا. بس اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے دین پہ قائم رکھے. آخر میں کر دوں آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں دین دار ہیں. قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان اپنے دفتر کو جنت کا دفتر. بھائی ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے. وہ کاروبار کے بغیر ہی پڑھ سکتے ہیں نا. ہم کاروبار کرنے کے لیے نہیں. کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. ہم کھیتی باڑی کے لیے نہیں. کھیتی باڑی میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے ہے غرض ہماری. بس یہاں ہم خوش کریں آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں. تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس آپ دیکھتے ہیں. آپ جمعے کے لیے تشریف لائے ایک قدم صبح دکان میں گئے دفتر میں گئے کھیتی باڑی میں گئے جہاں بھی آپ تھے آپ کہیں یہ حق حلال کی روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے بنا رکھے. آخر بچے ہیں ان کا تو ان کی خدمت بھی ہمارے ذمہ ہے. بچوں کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے. اپنی حق حلال کی روزی کمانا بھی ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. آمین آمین.